اور ہونے والے افسوسناک واقعہ پر اوورسیز پاکستانیز بھی انتہائی غمزدہ ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے روز نیوز سے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالوی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس واقعہ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو کل پاکستان میں ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے، موٹر وے پولیس اور دوسرے اداروں کی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا اور اس عورت کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، میں ریاستی اداروں سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر ان مجرموں کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آئندہ ایسا کوئی بھی واقعہ جو ہے اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر سزا دینی چاہیے۔ ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ قانون سازی میں جلدی کریں، تاکہ پاکستان میں ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے مجرموں کو پکڑ کر سزا دی جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہ ہو۔ پاکستان میں آئے دن کسی نہ کسی حوالے سے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس پر پاکستانی گورنمنٹ اور وہاں کا انصاف جو ہے، قانون کچھ کام نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے میری ایز اے اوورسیز پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو فی الفور جو ہے دیکھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی پیش ہے۔ وہ کسی کی بہن، بیٹی اور ماں ہے، اور مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے جسٹس سسٹم کو جاگنا چاہیے اور ہماری پولیس کو جاگنا چاہیے۔ سوچیں کہ اگر یہی عورت چیف جسٹس کی بہن، بیٹی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یہی آئی جی صاحب کی بہن، بیٹی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ خدا کے لیے 1817 کے قانون کو ایک طرف چھوڑ کے وہ قانون بنائیں جس میں اس طرح کی حرکت کرنے والے کو سر عام پھانسی دے، اور دوبارہ جو بھی اس طرح کا کرائم کرتا ہے، جو بچوں کو ریپ کرے، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرے، عورتوں کی آزادی پہ اور ان کی موومنٹ پہ اس طرح کے جرائم کرے، انہیں سر عام سزائے موت دینی چاہیے۔ میری یہی اپیل ہے اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے سیاستدانوں سے، اپنے بیوروکریسی سے، اپنی اعلیٰ عدلیہ سے۔ اگر آپ انصاف نہیں دیں گے تو اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں۔ میں غم گزار خاندان کے ساتھ ہوں، میرے لیے وہ میری بہن جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس صدمے سے گزرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر ثواب بنائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی حقوق کے مصنوعی طور اسلامی طریقہ کار سے بھی یہ بہت برا فعل ہے۔ ایک ماں جو کہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر جا رہی تھی تو راستے میں اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے، وہ پولیس سے مدد مانگتی ہے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ اگر کسی سے جواب ملتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم یہاں کام نہیں کر سکتے، وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی بہانے بونے کر کے وہ اس کو ٹرکا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ان کے پولیس کی غفلت، موٹر وے پولیس کی غفلت، ان کی وجہ سے ایک ماں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، اور وہ بھی اس کے 3 بچوں کے سامنے، اور اس کو مارا بھی جاتا ہے، بچوں کو بھی مارا جاتا ہے، اور ان کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے۔ بات صرف یہاں تک کہ ختم نہیں ہوتی۔ چلو، اس کی اگر حکومت وقت اچھے بیانات دے دیتی اور کوشش کرتی کہ ان سی سی پی نے اگر کوئی غلط بیان دیے ہیں تو اس کا محاسبہ کرتی، مگر انہوں نے اس کو دفاع کیا۔ آپ نے اب داخلہ کے مشیر کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگوں نے ویسے ہی بڑی شہزاد اکبر صاحب کا، لوگوں نے ایسے بڑی بات بنا لی ہے، لیکن لوگوں نے ایسے بڑی بات نہیں بنائی۔ آپ کے صرف ریاست مدینہ کا صرف آپ کے پاس نام ہی ہے، آپ ریاست مدینہ کے متعلق اتنا کچھ صحیح طریقے سے جانتے ہیں، صرف ان لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایسے کام ہو رہے ہیں۔ خدا را اس ملک پر رحم کیجئے، خدا را اس سی سی پی لاہور کو اریسٹ کیجئے اور اسے سخت سے سخت سزا دے۔
آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ہی آپ نے اس ایس ایس پی کی وجہ سے ایک آئی جی کو نکالا. اس آئی جی کو جس نے کہ جیسی اپنا اس نے چارج سنبھالا تھا، کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ موٹر وے سیالکوٹ اور لاہور موٹر وے پہ پولیس نفری چاہیے یا موٹر وے چاہیے، مگر آپ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. شاید آپ صرف ٹیکس لینا چاہتے تھے اور اس کا مداوع نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ ٹیکس کی خاطر لگے رہے، لیکن لوگوں سے تو آپ پیسے بٹورتے رہے، مگر آپ نے اس لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج بہت بڑا سامنا ہوگا. آج میں نے سنا ہے کہ پولیس نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے. اگر یہ ذمہ داری اگر 6 مہینے اگر ہو گئے، اگر 3-4 مہینے پہلے لی جائے، آج ایک ابا کی بیٹی، آج ایک ہماری بہن، آج ہماری بیٹی اس کا شکار نہ ہوتی. مگر آپ لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے. آپ کل کچھ اور باتیں کریں گے. اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے گریبان تک آتے ہیں. خدا را یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں، ملک پر توجہ دیں. اگر ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ملک نہیں تو آپ بھی نہیں ہیں. آپ یہ جتنی کس کے سر پر کر رہے ہیں، خدا را ان لوگوں سے ہمیں بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو سلیکٹ کیا، خدا را ان کو سمجھائیں، ان کو ملک چلانے کا طریقہ سکھائیں. ہر ایک کی پگڑی اچھا رہے ہیں، پگڑیاں نہ چھالیں. اسی طرح سب پتہ مجھے چلا کہ ان 3 ماہ کے اندر 70 ریپ کے کیس ہوئے ہیں لاہور میں. تو 1 کروڑ 11 لاکھ کی آبادی ہے لاہور کی. تو 70 اگر اسی طرح اگر یہ اور کیس بڑھتے رہے، اگر کون آئی یہ تو پتہ چل گیا ہے. کئی کیس ایسے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا. لوگ اپنی عزت کی خاطر، اپنی بدنامی کی خاطر تھانوں میں نہیں جاتے اور کسی کو کچھ نہیں بتاتے. خدا را اب بھی ملک پر رحم کیجیے. اب بھی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی بند کریں اور ملک کے لیے کچھ کریں اور قانون پر توجہ دیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس مجرموں کو پکڑے. اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ مجرموں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، کیونکہ وہی سسٹم ہے. لیکن ہماری عدالتیں ہی جب فیصلہ نہیں کرتی، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ یہ عدالتیں ایسے کیسز کو کس طرح ٹریٹ کریں اور کس طرح اپنے فیصلے کریں؟ اگر یہی واقعہ کسی امریکن کے ساتھ اس روڈ پہ ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ 10 دن کے اندر سارا فیصلہ بھی ہو جانا تھا اور اس کے سزا بھی مل جانی تھی. مگر یہ ایک پاکستانی جو کہ فرانس میں رہی ہے اس کے ساتھ ہوا ہے تو یہ نہیں ہوگا. ہماری اس میں عدالتوں کی بات نہیں ہے. ہم لوگ کیس ہی اچھا تیار نہیں کرتے. ہم صرف عدالتیں بھی سمجھ گئی ہیں کہ یہ لوگ جعلی کیس لے کر آ جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی اتنا کوئی اس پر خیال نہیں کرتے. یا اگر کیس اچھی طرح اگر پیش نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. آپ سب سے پہلا آپ کا کام ہے کہ آپ پولیس کو ٹھیک کریں، پولیس کو ٹھیک کریں اور اداروں کو ٹھیک کریں جو کہ اس میں ان کاموں میں آتے ہیں. موٹر وے پولیس، دوسری پولیس اور آپ کی انٹیلیجنس وغیرہ، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ان کو ٹھیک کریں گے اور فوری ایف آئی آر کاٹیں گے اور صحیح طریقے سے کاٹیں گے اور صحیح انصاف کریں گے. میں نہیں سمجھتا، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سر عام پھانسی پر لٹکانا چاہیے. اور یہ سی سی پی اور ایسے جو لوگ ہیں اور وہ لوگ جو آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ جو اس کی حمایت کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی سزا ایم این اے شپ منسٹرشپ سے اتار دینا چاہیے اور انہیں بھی سزا دینی چاہیے. آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو سزا دی جائے. اب بات یہی آتی ہے کہ جب عدالتیں جو ہمارے وہ فیصلے کرتی ہیں وہ اتنا وقت لے لیتی ہیں، کیا ہمیں ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ایسے کیسز کا فیصلہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے ایسے کیسز کی اور ان کے فیصلے کیے جائیں؟ چاہے وہ کوئی فیصلہ بھی ہو لیکن کم از کم فیصلہ آنا تو چاہیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ کہتا ہوں اگر ججوں کی تعداد کم ہے تو جج بھرتی کیے جائیں. ججوں کو بھرتی کرنا چاہیے تو اور جتنی جلدی ہو سکے ایسے کیا کوئی بھی کیس ہو اسے جلد سے جلد فارغ کرنا چاہیے. یہ لمبی تاریخیں، اس سے کیس بھی خراب ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو بھی واپس چلے جاتے ہیں، نہ کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے نہ کسی، کیونکہ جب ایک آپ کا یہ 3 4 یا 5 سال یا 10 سال چلائیں گے تو وہ کیس ویسے ہی خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر فرض کریں آپ کی پارٹی یہ کہ اپنا ایسی قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں جاتی ہے تو آپ ان پارٹی لیڈران کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ایسے بل پاس کرنے میں اپنا کس طرح کردار ادا کریں؟ ہماری تو پہلے ہی آپ کو مثال ہے کہ جتنی زیادہ قانون سازی اس ملک میں کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. 18ویں ترمیم کی شکل میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک ڈکٹیٹر نے جو قانون بنائے تھے اس 73 کے عین میں جو غلط قانون شامل کیے تھے ہم نے وہ نکال دیے اور اصل حالت میں 18ویں ترمیم پر کے ہم نے 73 کا آئین بحال کیا. انشاءاللہ تعالی اب
جب بھی آئیں گے ہم اس معاملے میں سخت سے سخت قانون بنائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ شیوا ہے کہ جب بھی کسی خواتین پر کوئی بات آتی ہے تو ہم اپنے اگر کوئی ہمارا اسمبلی کا امیدوار بھی ایسی ویسی بات کرتا ہے ہم اس کو بھی سزا دیتے ہیں اور اس کے اوپر کہتے ہیں معافی مانگو, آپ نے یہ جرم کیا. ہم کسی کو خواتین میں ہماری مائیں بھی ہیں, ہماری بہن بھی ہیں, ہمارا سب کچھ ہے. اگر یہ خواتین نہ ہوتی تو ہم کیسے آتے, یہ کیسے ہوتے. مگر اسی لیے میں کہتا ہوں خدا را خواتین کو بھی مردوں کے ساتھ برابری کا حق ہے. جیسے ایس ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ خواتین رات کو باہر نہ نکلیں. اگر خواتین رات کو باہر نہ نکلے تو پھر آپ اس ملک میں محافظ کس لیے ہے؟ آپ لوگوں سے ٹیکس کس لیے لے رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے یہ سارے سسٹم کیسے آپ حکومتیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے حکومتیں کرنے ہیں تو آپ نے سب کا تحفظ کرنا ہے, اور سب کا تحفظ کریں گے تو تب بھی جا کر یہ ملک چلے گا. یہ ملک خواتین 51% ہے پاکستان کا, اگر وہ یہ اندر بند ہو کر رہ جائے تو ملک کیسے چلے گا؟ تو خدا را ایسی باتیں مت کریں جس سے ملک میں بے چینی پیدا ہو. اس وقت پورے پاکستان کیا دنیا کے وہ لوگ جو دل رکھتے ہیں اور ہمدردی رکھتے ہیں وہ سارے اس وقت پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ ریاست مدینہ کے لیے آئے تھے, یہ اسلام کے لیے جو لمبی لمبی بڑکیں مارتے تھے وہ آئے ہیں, انہوں نے کیا کر لیا؟ وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. بہت شکریہ ملک صاحب, تھینک یو. جی السلام علیکم. میری نظر میں کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے ان کو سرعام پھانسی دی جائے, صرف یہی ان کا علاج ہے. ہاں جی السلام علیکم. میں سوچتا ہوں کہ اس واقعے کے اوپر پہلے تو ان پولیس آفیسر کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے وہاں پہ کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی. دوسرا ان مجرمان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے جیسا کہ پولیس پاسٹ میں میاں شہباز شریف کے دور میں دیتی آئی ہے. یہی ان لوگوں کا حل ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ واقعات روز کا معمول بن جائیں گے. بہت شکریہ. اور اس مسئلے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور پولیس کو بھی تھوڑا سا ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ جناب اس مسئلے کو ہر پہلو سے دیکھے. یعنی کہ موٹر وے کھل گئی 2 سال سے, اور اس کے 2 سال سے وہاں پہ کوئی اہلکار ہی تعینات ہے, اور اب 2 آورز میں وہاں پہ 2 گاڑیاں یا ہر طرف گاڑیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں. تو میری نظر میں یہ ایک چیز بڑی مضحکہ خیز ہے. تو اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ مسئلے کو دیکھیں تاکہ اس مسئلے کو حل کریں. یہ جو کل پاکستان میں واقعہ ہوا ہے, جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, ایسے لوگوں کو فوری طور پہ پھانسی دینی چاہیے, اور ہماری عدالتوں کو چاہیے جلد از جلد ان کے فیصلے کریں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. اس سے ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے, اور ان عدالتوں کو خاص طور سے سختی کرنی چاہیے. تھینک یو. اللہ حافظ.